یہ ایسی بات ہے کہ سعودی عربیہ جا کے کچھ ہندو مکے کا نام رام گڑھ رکھ دیں. اس میں جاوید اختر نے طارق فتح جی کو جیسے بولنے نہیں دیا، وہ اپنی ہی بات کرتے رہے، مگر ان کی بات میں بھی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے اب ٹویٹر پر بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، ان سوالات کی طرف بھی ہم آئیں گے. اور آج کی میری گفتگو طارق فتح جی کے ساتھ اس لیے ہے کہ جو باتیں انہوں نے نہیں کرنے دی وہ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں. جاوید اختر جی نے باتیں کی، بڑی انہوں نے سیریس انداز میں کی، مگر اس میں کچھ سیریسنیس نہیں تھی. کوئی بات مجھے تو کم از کم ایسی نہیں دکھی یا سنائی دی جس میں یہ سمجھ سکوں کہ وہ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس کر رہے ہیں، وہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. اور جو انڈین آئیڈینٹی کا معاملہ ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی. وہی ہمیں موقف مل رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کی شاعری کے ہیرو ہیں. تو آپ ان کو کچھ سمجھا سکیں گے کبھی کسی اور مذاکرے میں؟ میں ان کے ساتھ ویسے بھی بیٹھ کے بات چیت ہوئی ہے. دیکھیے اس میں خاص طور پہ جو ہمارے جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں پاکستان میں، جو یو پی اور بہار کے اردو بولنے والے مسلمان ہیں، وہ بڑے سنسیئرلی اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں. ان کو ایک گھمنڈ ہے کہ انہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی. آپ کراچی میں بھی دیکھ لیجئے، آپ سندھ کے اندر دیکھیں، میرپور خاص میں دیکھیں، جہاں پہ یہ ایلیمنٹ آتا ہے نا کہ ہم اردو بولتے ہیں، یہ اردو کی جو کلچرل امپیریلزم ہے پاکستان کے اندر یا بنگلہ دیش میں، جو اس کا رول رہا ہے، وہ اس قدر ڈیمیجنگ رہا ہے کہ اردو بولنے والے جو ہمارے دوست ہیں وہاں، وہ سمجھ نہیں پاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گہوارہ تھا، ہم نے پاکستان کو تحفے میں دیا، اور یہ نامعقول لوگ پشتو پنجابی جیسے جانوروں والی زبانیں بولتے تھے، ہم نے ان کو اردو عنایت کر دی. اس میں ہمارے پنجابیوں کا بھی قصور ہے، وہ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہماری مادری زبان اردو ہے، تو آپ کس کو روئیں گے. بٹ تھرو آؤٹ دیٹ انٹرویو آپ کو ایک بڑی ان کی ایک آنےسٹ اپروچ نظر آئی کہ وہ واقعی خلجی کو ہیرو مانتے ہیں. اب اندازہ لگائیے، انہوں نے کہا کہ خلجی نے، علاؤدین خلجی نے منگول کو روک دیا ہندوستان میں آنے. ارے بھائی تم خود خلجی منگول ہو. یعنی ایک گھر میں چوری کرنے آیا کچھ چور، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسرے چور کو نہیں آنے دیا. بٹ یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے، ان کی سمجھ سے قاصر ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کا پچھلے 700-800 سال میں کسی کا نام ہندوستانی نہیں ہے. اب بھی وہاں جو بڑے بڑے اداکار گھومتے ہیں، وہ تیمور تک کا نام، مہاراشٹرا میں اورنگ آباد ہے شہر کا نام، جس کو گجراتی احمد آباد کہتے ہیں، وہ احمد اور محمد دو بھائی تھے، ان کے شہر. اب پریاگراج کو انہوں نے 500 سال الہ آباد کہا، اور ان کو یہ بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی کی. یہ ایسی بات ہے کہ سعودی عربیہ جا کے کچھ ہندو مکے کا نام رام گڑھ رکھ دیں تو کتنا چلائیں گے پھر یہی ہندوستانی مسلمان. ارے کیسے ہو گیا، ہمارا ایک مسلمان 10 ہندو کو کھا جائے. یہی ہے نا ایٹیٹیوڈ ان کا. آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ یہی تھا، کہ بھیا یوں نکال دیا، چکو نکال دیا، مار دیا، کچھ نہیں بچا. ایک ہندو سے نفرت جو ہے وہ جڑ جڑ میں بیٹھی ہوئی ہے. تو دیکھیے وہ بار یہ بار طارق صاحب بحث کر جی پائے. جی جی بار بار وہ بات کر رہے تھے کہ میں تو دہریہ ہوں، میرا تو کوئی دھرم سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا سارا زور مسلم بادشاہوں کو منوانے میں، مسلمانوں کے حقوق کے لیے تھا. کوئی بات وہ دوسری کمیونٹیز کے حقوق کی کر ہی نہیں رہے تھے. تو کیا آپ کو میسج کیا ملا ان کی اس گفتگو؟ دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، ایک آدمی کا مسلمان ہونا اور دوسرا مسلم نیشنلسٹ ہونا. جو مسلم نیشنلسٹ ہوتا ہے اس کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی کہتا بھی نہیں ہے مولوی کہ بھئی تو نماز پڑھ، اللہ میں یقین کر. آپ دیکھیے گا کہ جو ہندوستان میں کمیونسٹ دہریے ہیں، جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، جس کے 20,000 والنٹیئر
پاکستان میں آ کے جناح صاحب کے لیے جنہوں نے کام کیا ان سے مولویوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ ایتھیسٹ ہیں الحمدللہ، بس آپ ہندوؤں کے اگینسٹ ہوں اور ایسی بات کریں کہ جو جناح صاحب کرتے تھے. جناح تو بالکل ہی جاہل تھا. اپنے جاوید بھائی تو پھر ایک پڑھے لکھے سمجھدار انٹلیکچوئل ہیں، وہ تو بالکل ہی ڈفر تھا. اپنے دوست کی بیٹی لے کے بھاگ کے اس سے شادی کی، 2 سال بھگا کے رکھا. اس ٹائپ کا آدمی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جامع مسجد دلی کے اندر جوتا اتارنا پڑتا ہے. گاندھی جی نے کہا بھائی جوتے اتارو، انہوں نے کہا کیوں، وائی، واٹ از دا پرابلم. اس شخص کو ہم نے قائد اعظم مملکت اسلامیہ کا ٹاپ اور مہاجروں کا اور اردو بولنے والوں کا بادشاہ. کیوں؟ وہ نہ اردو بولتا تھا، نہ اسے اسلام کا پتہ تھا، نہ وہ پنجابی بولتا تھا، نہ وہ بنگلہ بولتا تھا، نہ سندھی بولتا تھا، اور پیسوں کا پجاری تھا. اس نے اپنے وزن سونے میں بٹھا کے کیا. اور جو پہلی بہار کالونی بلوچستان میں بنی تھی 1930s کے رائٹ کے بعد کراچی میں لیاری میں، وہاں لوگ تالی بجا رہے ہیں کہ ارے صاحب جناح صاحب ترازو میں تل گئے، سونے کے لیے آغا خان کا مقابلہ کر رہے ہیں. سو دس ایٹیٹیوڈ ان ناردرن انڈیا جو ہندی بیلٹ کا، وہاں کے مسلمان کا، ارے صاحب ایودھیا کے اندر جانا، بابری مسجد بنا دی، رام جنم بھومی ختم کر دی. آپ سوچئے 500 سال مسلمانوں نے، ایک گنڈا آیا ازبیکستان سے جو ہندوستان کی کوئی زبان نہیں بولتا تھا، بابر کی بات کر رہا ہوں، لوٹ مار اس نے جو پاکستان کے ایریاز میں کیا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور بہت شوقین آدمی تھا وہ کئی چیزوں کے بارے میں جو خاص طور پہ مولوی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں حرام ہے. وہ رام جنم بھومی جہاں ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ لارڈ رام پیدا ہوئے، اس کو توڑ کے اس پہ مسجد بنا کے بھاگ گیا اور کابل میں مر گیا. اور آپ سوچئے کہ 500 سال ہو گئے، اس کے بعد جا کے کہیں کسی کی بہت نیگوسیشن ہوئے کہ مسجد ساتھ بن جائے گی، آپ یہ جگہ دے دیں ہمیں. اینڈ میں جب کچھ نہیں ہوا تو جا کے مسجد توڑی، بابری مسجد ٹوٹی. آپ کو 93 یا 94 کی بات ہے، نہیں 93 94 میں مجھے یاد ہے پہلا جو اڈوانی جی کا لشکر گیا تھا وہاں کرنے کے لیے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ مانتے ہی نہیں تھے مسلمان، یہ سارے اردو سپیکنگ مسلمان کوئی ماننے کو تیار نہیں. ارے بھائی یو پی تو ہمارا ہے. آپ ہر شہر کا نام دیکھیے مسلمانوں پہ، فیض آباد، خیر آباد، ارے وہاں غازی آباد بھی ہے. اور غازی آباد کا مطلب کیا ہے؟ جہاں غازی مرے. یعنی ہندوؤں کو مارنے میں جو شہید نہیں ہوا اس کو بسایا گیا وہاں، اور وہ کا نیبرہڈ ہے غازی آباد. وہ ہندو بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو کوئی سر شہر کا علاقہ نہیں ہے جس کا نام ہندوستانی ہو. سب مسلم کانکررز اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کا.